آج کی تفسیر 30ویں پارے کے نصف تک کی رہے گی جو تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ نبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ منکرین اور جھٹلانے والوں کے لیے دوزخ کا عذاب تیار ہے۔ منکرین سے مراد اللہ کا انکار کرنے والے اور تکذیب سے مراد اللہ کو جھٹلانے والے۔ سور پھونکا جائے گا تو آسمان میں راستے بن جائیں گے جن میں سے لوگوں کا ہجوم گزر کر میدان محشر میں جمع ہوگا۔ اعمال نامے پیش ہوں گے اور جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے سورہ نازعات میں فرمایا کہ قیامت کے دن درازی کو دیکھ کر لوگ دنیا کی زندگی کے وقفے کو صرف صبح و شام کی مدت خیال کریں گے۔ قیامت کی ہولناکی لوگوں کے دلوں کو ہلا دے گی۔ اس دن انسان اپنے کاموں کو یاد کرے گا اور پچھتائے گا کیونکہ دوزخ دیکھنے والوں کے سامنے نکال کر رکھ دی جائے گی۔ اے نبی، مالدار اور صاحب اقتدار لوگ بے پرواہ اور مغرور ہوتے ہیں، اس لیے ان میں سے نصیحت حاصل کرنے کی صلاحیت کم ہی ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کے مقابلے میں غریب و مسکین لوگ جلد ہدایت پا لیتے ہیں۔ اسی لیے اے نبی، آپ ڈرنے والوں کی طرف توجہ دیں، وہ پاکیزگی حاصل کریں گے۔ جب شور قیامت اٹھے گا اس دن ماں باپ، بھائی بہن، بیوی اور بیٹے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر ایک اپنی فکر میں لگا ہوگا۔ نیکوکار خوش اور بدکار سیاہ ہوگے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن فرشتے عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے، یہ شیطان مردود کا کلام نہیں۔ اے لوگو، پھر تم کدھر بھٹکتے پھر رہے ہو؟ تمہیں سیدھی راہ اختیار کرنی چاہیے، ورنہ قیامت کی ہولناکیوں سے تم نجات نہیں پا سکتے۔ کیا معلوم ہے کہ قیامت کے ہولناکیاں کیا ہے؟ سنو، اس دن آسمان پھٹ جائے گا، قبریں اکھیڑ دی جائے گی، تارے جھڑ پڑیں گے اور دریا اور سمندر سب ایک ہو جائیں گے۔ ہر شخص کا کیا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا۔ روز جزا بہت سخت روز ہوگا، اس روز کوئی کسی کا بھلا نہیں کر سکے گا۔ پھر ارشاد ہوا سورہ مطففین میں، ناپ تول میں کمی بیشی کرنے والوں کے لیے سخت خرابی ہے۔ لوگو، اس دن سے ڈرو جب قیامت میں اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے اعمال کا دفتر لکھا ہوا تمہارے سامنے ہوگا اور بداعمالی کے نتیجے میں تم دوزخ میں داخل کیے جاؤ گے۔ اس دن مومن کافروں کی ہنسی اڑائیں گے۔ ارشاد ہوگا، قیامت کے روز آسمان پھٹ جائے گا اور زمین چٹیل میدان ہو جائے گی۔ مردے زمین سے نکل کر باہر ڈال دیے جائیں گے۔ ہر طرف اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہوگی۔ نیک لوگوں کا حساب آسانی سے نمٹ جائے گا جبکہ بد کردار اور برے لوگ دوزخ میں داخل ہوگے۔ وہ دنیا کی زندگی میں سمجھتے تھے کہ خدا کی طرف لوٹ کر نہیں جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے مومن مرد اور مومن عورتوں پر ظلم کیا اور توبہ بھی نہیں کی، وہ دوزخ کا عذاب پائیں گے۔ قرآن کو جھٹلانے والوں، قرآن ایک عظیم الشان کتاب ہے، لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ قرآن حق و باطل سے جدا کرنے والا ہے۔ اے باطل پرستو، اے اللہ کو جھٹلانے والوں، تم کو تھوڑی سی مہلت ہے، بہت تھوڑی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی، اپنے رب کی تسبیح کرو اور یقین کرو کہ ہم تمہیں اس طرح قرآن پڑھا دیں گے کہ تم اسے بھلا نہیں سکو گے۔ تم تبلیغ دین میں لگے رہو، ہم تمہارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اور تم تک پہنچائیں گے۔ ہماری کبریائی کے منکروں سے کہہ دو کہ ہماری تخلیق کی طرف کیوں نہیں دیکھتے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اخیر تک اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ہر ایک چیز کو بتلایا ہے کہ ہم نے کیسا عجیب جانور اونٹ پیدا کیا اور انسان کو کتنا بلند بنایا اور پہاڑوں کو کس طرح کھڑا کیا اور زمین کو ایک فرش کی طرح بچھا دیا۔ یہ سب اسی لیے تمہارے کام آئے۔ سمجھدار ہو تو نصیحت کر لو، ضرور ہم تم سے حساب لیں گے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ تم مال و دولت کی لالچ میں ایسے گرفتار ہو کہ میراث کا مال تک غصب کر لیتے ہو، نہ یتیم کی مدد کرتے ہو نہ مسکین کی۔ تمہارا پروردگار تمہاری طاق میں لگا ہوا ہے کہ ہم نے انسان کو جسمانی ہمت کے ساتھ ایسی صحیح
سمجھ عطا فرمائی کہ وہ بدی سے بچے اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ تو جس نے زمین کو پاک رکھا اس نے فلاح یعنی کامیابی پائی، اور جو نفس پروری میں لگا رہا وہ خسارہ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا، خیرات و صدقات اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دینا چاہیے، نہ کہ احسان اور حصہ پانے کے لیے۔ بے کسوں کی دستگیری کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بخیل اور بے پرواہ لوگوں کے لیے آخرت کا عذاب ہے۔ اے نبی، ہم عن قریب آپ کو ایسی نعمت عطا فرمائیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اگر عطا نعمت میں دیر ہو تو اس سے آپ اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ ہم آپ کو بھلا دیا کرے۔ کیا ہم نے ہر کمزور حالت میں آپ کی دستگیری نہیں فرمائی؟ ہم نے آپ کو روشن و ضمیر عطا نہیں کیا؟ آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کے باوجود آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہر مشکلات میں آسانیاں پیدا کی اور آپ گھبرائے نہیں اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو رمضان کے آخر عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔